बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो एक्रो ऑटिज़म केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन कराची में वाक़या पेश आया, इस वाक़े पर बड़ी बात हो रही है। मैं ज़ाहिर है कि आपको इसकी फुटेज भी जब दिखा रहा हूँ तो वो जो वहाँ एक बच्चे पर तशद्दुद हुआ, उसको मारा पीटा गया, मैं उसे आपको ब्लर करके दिखाने पर मजबूर हूँ। बाकी बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ हुआ क्या, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। इस सिलसिले में कुछ पोस्ट्स हैं वो बहुत डिस्कस हो रही हैं, और ये भी कि ये लोग कितने बेरहम हैं, कितने संगदिल हैं। इस तरह का वाक़या जब भी होता है तो लोग ये सवाल उठाते हैं। तो एक्रो पर भी सवाल उठाया जा रहा है, इनकी मैनेजमेंट पर, इनके स्टाफ पर। मैंने कुछ मालूमात इस सिलसिले में गुज़श्ता 2 रोज़ में हासिल की, क्योंकि जब ये वाक़या पता चला तो मैं इस वाक़े को पूरी तरह से जानकर कुछ मालूमात हासिल करना चाह रहा था। मुझे जिन्होंने बताया उनके घर में भी इस तरह का एक मसला है, तो उन्होंने बहुत कंसर्न के साथ बताया। ज़ाहिर है अब मैंने इसको मालूम किया तो एक्रो जो है कराची में एक इदारा है। ये इदारा ऑटिस्टिक बच्चों की केयर करता है, उनको रखता है, उनको पढ़ाता, सिखाता, बताता है। तो ये बच्चे वहाँ आते हैं। इनके पास जो बच्चे हैं उनकी इस वाक़े से पहले तादाद, एनरोल्ड बच्चों की तादाद और डेली इनके यहाँ अटेंडेंस, वो और फिर इस वाक़े के बाद उसमें बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो ये चूँकि बहुत हसास मामला है, इसलिए तमाम तर मालूमात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस वाक़े में जो खातून इन्वॉल्व्ड हैं वो खातून एक्रो की टीचर नहीं हैं। ये समझ लीजिए कि एक सपोर्ट स्टाफ हैं खातून। और कुछ बच्चे होते हैं एडीएल, ऑटिस्टिक बच्चों में एडीएल होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, एडीएल, उनमें भी प्रॉब्लम होता है। खाना पीना, हाथ सही ना चलना, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी का रिस्पॉन्ड करना चीज़ों को, कपड़े पहनने में, दीगर चीज़ों में, कोई चीज़ उठा के कोई काम करना है, कोई टूल आपको ज़ख्मी ना कर दे, ख़तरनाक ना हो जाए, तो इन्हें ज़रा ज़्यादा केयर चाहिए होती है। तो एडीएल बच्चों के सिलसिले में ये खातून जो हैं वो सपोर्ट स्टाफ के तौर पर यहाँ काम कर रही थी। ये बच्चा जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, ये एक्रो में है, ऑटिस्टिक बच्चों के सेंटर में मौजूद है। लेकिन ये बच्चा एक्रो के अपने स्टाफ की जानिब से दी गई मालूमात, मैंने उनसे बड़ी डिटेल के साथ तमाम चीज़ें पूछी और उन्होंने बड़ा ताउन करते हुए सब कुछ बताया, जो अच्छी बात है। उनकी जानिब से दी गई मालूमात उसके मुताबिक ये बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है। तो मेरी राय में यहाँ एक अदद गफलत ज़रूर है कि एक बच्चा जो ऑटिस्टिक नहीं है वो बच्चा इन ऑटिस्टिक बच्चों के साथ मौजूद है। अब उस बच्चे का यहाँ मौजूद होना उनकी गफलत है, और उस बच्चे के इश्यूज़ जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि और ज़्यादा गफलत है। ये बच्चा यहाँ क्यों है? इस बच्चे के वालिदैन ने इसको एक्रो में दिया और कहा हमें आपके बारे में पता चला है, आप ज़रा स्पेशल केयर वाला इंस्टीट्यूट हैं। हमारा बच्चा, उसके एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, शदीद गुस्से में मुब्तला हो जाता है, उसके बाद वो बहुत गलत ज़बान का इस्तेमाल करता है, बहुत संगीन नताइज की धमकियाँ देता है। हमारा बच्चा टीवी शोज़ से बड़ी इंस्पिरेशन लेता है, जहाँ क्राइम शोज़ होते हैं, दीगर शोज़ होते हैं, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन लेता है, और इंस्पिरेशन लेकर वो फैमिली के लोगों को भी बाकायदा तौर पर संगीन नताइज की धमकियाँ देता है। जैसे अपनी वालदा को वो बच्चा यहाँ के स्टाफ से मिलने वाली मालूमात, और ये तमाम चीज़ें मैंने उनसे सवालात की शक्ल में मालूम करने के बाद यहाँ लिखी हुई हैं। तो अपनी वालदा को उस बच्चे ने बड़ी संगीन धमकियाँ वगैरह दी हैं, ये तक पेश आया उनकी वालदा के साथ। तो ऐसा बच्चा अगर इन बच्चों के दरमियान है, और अब अगर आप गौर कीजिए, मैं ये वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ तो ये बहुत छोटे बच्चे हैं। वो बच्चा, अगर आपने ये वीडियो, मैं तो ब्लर करके दिखा रहा हूँ, अगर खुद देखिए तो वो इन बच्चों से फिजिकली ज़रा सा बड़ा बच्चा है। मुमकिन है कि वो इन्हीं के जैसा हो उम्र में। कुछ बच्चों की बिल्ट होती है, वो उन्हें विरासत में मिलती है, वो ज़रा मजबूत और बड़े लगते हैं बाकी बच्चों से। तो ये उनसे ज़रा बड़ा बच्चा है, और अगर इसके इतने सीरियस इश्यूज़ है कि ये किसी को धमकी देकर कुछ कर दूंगा यहाँ तक जा सकता है, तो ये फिर एक्रो की ये कम अज़ कम गफलत ज़रूर है। इन खातून के केस में क्या हुआ, इनको फौरी तौर पर टर्मिनेट कर दिया गया, फौरी तौर पर।
اس کے بعد ایکرو ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ ایکرو یہ بتا رہا ہے کہ ایک صاحب نے اس سلسلے میں اپنے تئیں FIR کروا دی، ان کا ایکرو سے تعلق نہیں ہے، مارنے پیٹنے والی خاتون سے تعلق نہیں ہے، جس بچے کو نشانہ بنایا گیا اس بچے کی فیملی سے تعلق نہیں ہے اور کسی دیگر بچے سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایکرو کے سٹاف کے مطابق بلیک میلر ٹائپ کی چیزیں ان کو ایکرو دیکھ رہا ہے، انہوں نے ایک FIR کروا دی ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ ان خاتون کے معاملے میں یوں سمجھ لیجئے کہ رک گئے ہیں۔ اب میرا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس فوٹیج کو مزید دیکھیں تو یہ جو آپ کو الماری نظر آ رہی ہے، اس الماری کے اوپر آپ کو ایک عدد فون نظر آ رہا ہے، اس الماری کے اندر آپ کو ایک ٹوائے کار نظر آ رہی ہے جو سائز میں اگر اتنی بڑی ہے، if it is like this big، تو یہ یہاں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایک آدھ مگ نظر آ رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ایسے بچوں کے ارد گرد، آپ جتنی چیزیں رکھتے ہیں ان میں کوئی بھی شارپ چیز نہیں ہوتی، کوئی بہت بھاری چیز نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کوئی اسپیشل بچہ کسی دوسرے کو اٹھا کے خدا نخواستہ نقصان پہنچا دے، کیونکہ وہ تو معصوم ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ ایسی کوئی چیز کر دے تو بڑے احتیاط سے رکھا جاتا ہے۔ یہ الماری بھی مجھے ذرا غیر ذمہ داری کی کہانی سنا رہی ہے، موبائل پڑا ہوا اس پر، چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں وہ بھی، تو یہ بھی کوئی بہت اچھی مینجمنٹ نہیں ہے۔ دوسرا یہ خاتون جن کو میں بلر کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو، ان کو چھوڑ دیجئے، دروازے کی طرف دیکھیے تو آپ کو وہاں ذرا گلابی سے رنگ میں اسٹاف کی ایک اور خاتون نظر آ رہی ہیں۔ یہ خاتون 2 سے 3 بار آ کر دیکھ کر جاتی ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ خاتون بچے کو مار رہی ہیں، اس کا منہ دیوار کی طرف گھما دیتی ہیں، اس کے کان پر مارتی ہیں، چہرے پر مارتی ہیں، اور وہ صرف دیکھ رہی ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ موجود ہیں، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ دوسرا، اب یہ منظر دیکھیے، اس منظر میں اسٹاف کے دیگر لوگ اندر آ گئے، 2 خواتین آ گئیں، غالباً ایک ان میں ٹیچر ہیں، ایک کسی سینئر پوزیشن پہ موجود ہیں، انہوں نے آ کے اس بچے کو چھڑوایا، تب بھی اس سپورٹ اسٹاف نے بچے کا کان پکڑا ہوا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ ایکرو کی بہاف پر جو چیزیں ہوئیں ان میں سے بعض چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سین میں کچھ چیزیں بہت غلط ہوئیں، تو ایکرو والے کہتے ہیں کہ ہم نے فوری طور پر اپنے اسٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے ان خاتون کو ٹرمینیٹ کر دیا، ہم ان کے خلاف مزید بھی کارروائی کے لیے آگے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں بچوں کو ہاتھ لگایا ہی نہیں جا سکتا، یہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایکرو کے کیس میں ہوا۔ یہ بچہ، اس کے حوالے سے کچھ معلومات مزید ملی، ان کی فیملی پاکستان سے باہر سیٹل ہونا چاہتی ہے، اس بچے کو یہ یہاں کیوں لائے، تاکہ اس کی جو اینگر مینجمنٹ والے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، اور یہ اس بچے کی تیاری کروانا چاہ رہے ہیں کہ UK یہ فیملی سیٹل ہونا چاہتی ہے، تو اس بچے کا ایک انٹرویو ہوگا، اس انٹرویو میں یہ بچہ ذرا بیہیو کرے، اس لیے اس کو یہاں لایا گیا تھا، جو ظاہر ہے کہ ایکرو کی مینجمنٹ کو اگر کسی خصوصی تعلق پہ انہوں نے کر لیا، خصوصی ریکویسٹ پہ کر لیا، تو بھی میرا خیال ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے ساتھ اس بچے کو رکھ کے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں نے ان لوگوں سے پھر مزید پوچھا کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے یہ اپنے ہاں آنے والے اسٹوڈنٹس سے کیا فی لیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم بالکل فری یہ ایجوکیشن دے رہے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کو۔ اچھا، پھر سوال یہ تھا کہ چل کیسے رہا ہے، کیا انٹرنیشنل ڈونرز ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ڈونرز ہمارے لوکل ہیں، ہمیں بعض والدین بھی ڈونیٹ کرتے ہیں، کچھ لوکل ڈونرز ہیں، گورنمنٹ آف سندھ کا DEPD، ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز، یہ ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل ایجوکیشن کا، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ گورنمنٹ آف سندھ کا زمین، یہ جگہ گورنمنٹ آف سندھ نے دی ہوئی ہے، اور یہ اپنا ایکرو چلا رہے ہیں یہاں پر سینٹر۔ میں نے کہا آپ کی ویب سائٹ پر بہت بڑی تعداد میں ڈونرز کی ایک لسٹ نظر آ رہی ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ مختلف بینکس ہیں، پھر مختلف ادارے ہیں، ان کے وہاں پر لوگو نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے پروٹوکولز کا حصہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایک بار بھی ڈونیشن دے گا تو ہم ویب سائٹ پر اس کی تصویر بھی لگائیں گے اور اس کو مینشن بھی کریں گے کہ یہ ہمارے ڈونرز میں، ہمارے سپورٹرز میں شامل ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ہمارے ون ٹائم ڈونر ہیں، ڈونرز ہمارے موسٹلی لوکل ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے ادارے کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ فی بچہ اس فری ایجوکیشن کو دیتے ہوئے ہم ماہانہ تقریباً 90,000 روپے یہ ایسٹیمیٹڈ ہے کہ ایک بچے پر خرچ کرتے ہیں۔ جو ادارہ ہے اس کے ایکسپنسز ہیں،
تنخواہیں ہیں اسٹاف کی، باقی چیزیں ہیں، تو تقریباً ایک بچے پر 90,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ ان کے ہاں کتنے بچے ہیں؟ ان کے پاس انرولڈ بچوں کی تعداد 180 ہے، عام طور پر جو اٹینڈنس ہوتی ہے وہ 135 کے قریب ہوتی ہے۔ اس واقعے کے جو 26 نومبر کو پیش آیا جمعے کے روز، اس واقعے کے ہو جانے کے بعد بچوں کی تعداد جو اٹینڈنس ہے وہ گر کر رہ گئی ہے 90-95 کے آس پاس۔ تو بعض والدین ڈر گئے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر معلومات پھیلی۔ میں نے کچھ لوگوں سے مزید بات کی گزشتہ 2 دنوں میں، تو یہ پتہ چلا کہ ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، والدین کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، آپ کیئرفل ضرور رہیں لیکن خوفزدہ نہ ہوں، آپ اپنے بچوں کو یہاں تعلیم کے لیے ضرور بھیجیے۔